Good evening and welcome to the Black Hole. Ladies and gentlemen, today we have the honor of hosting a session that pays tribute to the Algerian Revolution and the extraordinary individuals who dedicated their lives to its cause. Among these remarkable friends of the Algerian Revolution is a name that resonates globally, but unfortunately remains lesser known in his own country, Pakistan. We are delighted to announce that we will be joined on stage. Actually, we are joined on stage by two distinguished guests who will shed light on the life and contributions of Eqbal Ahmad. Our esteemed Algerian ambassador in Pakistan, Dr. Brahim Romani. Thank you, sir. Will share valuable insights into Eqbal Ahmad's connection with the Algeria and his role as a friend of the Algerian Revolution. Additionally, we are privileged to have the eminent Dr. Pervez Hoodbhoy, he is on my right, who will moderate this session. So please join in extending a warm welcome to Honorable Ambassador Dr. Brahim Romani and Dr. Pervez Hoodbhoy. Thank you very much. Thank you, Nair, for this very kind introduction. It is indeed a very unusual event at the Black Hole, where we are celebrating heroes of the Algerian Revolution, which happened from 1954 to 1962. I had thought that Algeria had not noticed or maybe had forgotten Eqbal Ahmad, because a lot of people have forgotten Eqbal Ahmad. You see that this picture, which many of you have seen in the library upstairs. One day I was looking at it and somebody passed by and he said, that's a nice picture, but who is it? I said, that is Eqbal Ahmad. He says, there's only one Iqbal that I know, and that is Allama Iqbal. Well, today you're going to learn about him, but that will come later. And then we will have a discussion in Urdu about Iqbal, and I will invite Dr. Abdul Hamid Nair, who also knew him very well, to say a few words. But now it is my pleasure to introduce the ambassador of Algeria to Pakistan, Dr. Brahim Romani. He's been here for a little while. You will tell us how long you have been here and your experiences. We'd love to know about that. But it is because of him that that Pakistan is getting to know that Algeria actually recognizes the fact that Iqbal is one of the heroes of that revolution. He has prepared his speech, which he will deliver, and then if he would like to continue the discussion which we will have in Urdu, you are most welcome to stay, but it is of course your choice. We know you're a very busy man. We would love to have you stay, but whenever you feel convenient, whenever you would like to leave, do so. Can I ask you, before you begin your speech, yes, how did you find out about Eqbal Ahmad? Because there have been many ambassadors before you, and now this is the first time that recognition of this great man has come from your government. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you for invitation. I am great pleasure for me to attend, participate to this, can I say, ceremony for recognizing and honorable meeting about Dr. Eqbal Ahmad and relation with the Algerian Revolution. So Algeria decided, the government, the President of the Republic decided to
to establish the International Association of Friends of Algerian Revolution, and to hold a General Assembly in Algiers on 3 July, before 2 days of our glorious national of independence, 5 July 62. So before this time, I received the notice, not verbal correspondence from MOFA. So we invite all the countries to propose one or two person on there is short time, but at least one or two person to represent the country. So I am new here, more 1 year, 4 months. What I do to look for, if I follow the official correspondence to go to MOFA, to ministry, so I will take maybe 1 month or 2, and I have only 1 week to respond. So I use my academic knowledge, because I was doctor and lecturer at the University of Algiers as a doctor of literature. So I say that I make research about in net, in Google. I look for all information about relation between Pakistan and Algeria, the friends and the support of Pakistan to Algerian Revolution. So I discover for the first time a lot of articles and information about Dr. Ahmad Eqbal. So I was so happy to find him quickly and to discover the intellectual, because my background academic before I entered to MOFA, so I like too much culture, science, and history and literature. So I find Dr. Eqbal, poet, writer, journalist, mashallah, activist against imperialism, against apartheid, all injustice in the world, not only in Arabic or Islamic countries, because he lived a long time in United States. He traveled across the whole world. He is famous, and this humanity vision and this personality, it's fantastic for me, because we find sometimes in the other countries. I know I work in different countries, or I read about the other countries. There is one political or diplomat or person in Egypt or in Saudi or in France. So he supported the movement of liberation of Algeria. Good relation there is, and it's finished here. It's finished here. But with Dr. Ahmad Eqbal, he's all in the world. He is in Chechen. He is in Bosnia. He is in South Africa. He's with Palestine. He's a world person for just cause. So it's so interesting. When I proposed his name, they accept automatically. They receive, and they are so happy to know. Not official, because there is diplomats and there is former ambassadors that I work in United Nations. Of course, Pakistan supported a lot of us in non-aligned movement, and in New York, of course, and United Nations General Assembly. It's normal, but to find one writer, journalist, and researcher and thinker and like a special, like a famous person, like Dr. Ahmad Eqbal, it was for me discovery and very good result, and for Algeria, honorable participation. Alhamdulillah, we will find also Professor Pervez by intermediary, he's the daughter, Dr. Dora, in New York, and all contact with family. Quickly we find the solution, and Pakistan was represented
by Dr. Ahmad Eqbal rahimahullah, of course by Professor Pervez. For me, it's a good result and it's honor because I was so worried the first time. Pakistan is a great country in world Muslim, and we have a very good relation, rich, long history of solidarity, and we know it's necessary that Pakistan participate in this General Assembly to establish this International Association of Friends of Revolution. So, alhamdulillah, all it's done. Eqbal participated by intermediary, closed member of family, esteemed Professor Pervez, and all it was wonderful. For the rest, about this participation, what's happened, Pervez participated, not me. Only I followed by media and information, and this association was created, established, and I received the note, the report from MOFA about this great event, and the list of all countries participated, 31 countries with Pakistan. For me, it's a good point result, and alhamdulillah, inshallah, we will discuss about the details, and I forward to hear from you about this beautiful travel and positive participation in Algiers. And thank you so much for your invitation, for initiative, because it's important to I know and you and members of family, but in Pakistan, not all people, especially new generation. And new generation, they need to know the history, not only history of Pakistan, but the history of Pakistan with the other brotherly countries like Algeria, and about their leadership, not only in policy and diplomacy, because but also special about writers, journalists, and it's important to transmit this message by generation to the generation, and about the relation between Pakistan and the world. And for us, for Algeria, we are so happy, and we appreciate too much this part of history of our solidarity in this glorious part of our revolution, of history, our national history. Thank you very much again. You see that my English is not good. I speak better Arabic and French, of course, because we don't practice a lot of. But alhamdulillah, I try to transmit my ideas and feelings also, because when I speak about something special, so interesting, I don't transmit only the idea, but my feelings about, because I feel this in the past when I was in high school or university. I read about the history of Pakistan and all this region. So in the long time, never I did imagine that I will be ambassador here. It may be as tourist or as student or as a professor in a scientific meeting. But alhamdulillah, I am here to concrete what I feel about this great nation. And my first result, one in the cultural history file, this honorable participation of Pakistan in this great event in Algeria on the 61 anniversary of our independence, or our regaining independence, because we were independent before French colonization.
Thank you very much again. And I read my speech or... Well, I think we need to express our special thanks to you, because as you mentioned, there were 31 countries which were present in Algeria. All the ambassadors of those countries had been told to find some person from their country to come and talk about the Algerian Revolution, or to be at least participants over there. And I will tell you one thing, Ambassador, not everyone did such a good job like you. Thank you. You did research, you found out about this country, and you then came to the one person, the one Pakistani who participated in the Algerian Revolution. No other. So, congratulations to you. Thank you. It's my duty and my job to find this special and good relation between Pakistan and my country. And I consider that Pakistan now it's my second country, because there is history, religion, and there is this solidarity, and there is all. And also I am here to work to serve this good relation between our countries. So for me it's honor and result, and I must do all my best to enhance this relation in different fields, not only in policy, economy, and culture and science or technical field, but also in history and culture, in special steps of our common history. So thank you. I do what I must do, Professor Pervez. I do what I must do. Alhamdulillah, I start to find Dr. Eqbal. Inshallah, I hope that I will find the other personality. I am sure that there is other personality, but only in this short time I arrive, I have a chance to start to find Dr. Eqbal. Inshallah, the other personality from Pakistan supported our glorious revolution. I will find them, and I will prepare the list to transmit to our MUFA, Foreign Ministry, and Ministry of Mujahideen, and to recognize and to appreciate and to honorate all personality participated and supported our revolution. So okay. Please. So thank you very much. This I don't like to read a lot of from paper. I prefer to speak free, easily from my mind and heart. But for journalists only, after I finish, we will transmit to you by email all my paper. Don't need to take any note to facilitate your work. What I say? In recognizing, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in recognizing, honoring, and eternalizing all those who fought, sacrificed, extended solidarity, and supported the great Algerian Revolution of 1964-1962 in all forms of assistance, political struggle, armed resistance, financial aid, civil service, freedom of speech in media and information, in literature, arts, and associative and party solidarity, as well as diplomatic support in regional and international organizations or forums.
Algeria has decided to establish the International Association of Friends of the Algerian Revolution. Its founding General Assembly was held under the high patronage of the President of the Republic, Mr. Abdelmajid Tebboune, in Algeria on 3rd July, on the occasion of the celebration of 61st anniversary of the glorious regaining of national independence. The event was witnessed the participation of the numerous friends of the Algerian Revolution and their representatives from 31 countries across the world, covering various regions such as Africa, Europe, Asia, and Latin America. The glorious Algerian Revolution was the revolution of all free peoples in the world, the revolution of rights, freedom, justice, and humanity. Therefore, its admirers, supporters, and sympathizers existed in every continent, including even the country of colonizer in France also. They supported it in all forms, with financial and military aid, political, diplomatic, and media support, as well as a popular support through demonstration, conference, articles, poetry, plays, and films. Others also participated in the fight within the National Liberation Army and martyred on Algerian soil. Pakistan was among the first countries in the world recognized our interim government of Algerian Revolution, declared on September 1958. It opened its representative office in the capital Karachi at that time. Pakistan also granted diplomatic passport to some leaders of the revolution, including Mr. Ahmed Ben Bella, who became the first president of the Republic of Algeria from 62 to 65 after regaining of independence. Pakistan also supported the position of the Algerian Revolution in the United Nations and the non-aligned movement since its establishment in 1955 in Bandung, Indonesia. Pakistan participated in the founding General Assembly of International Association of Friends of the Algerian Revolution, represented by Dr. Eqbal Ahmad, a renowned thinker, researcher, journalist, poet, and supporter of the Algerian Revolution. He was known to have acquainted some leaders of Algerian Revolution during his stay in Tunisia between 62 and 64, while preparing his doctoral dissertation on labor organization Algeria, Tunisia, and Morocco. Dr. Eqbal was a prominent figure in political, academic, media, and literary circles, known for his committed writing and honorable stance in defense of just cause in the world, such as Palestine, the fight against the apartheid regime in South Africa, opposition to the Vietnam War, and others. Representing Dr. Eqbal Ahmad, who passed away in Islamabad in 1999, close family member, Professor esteemed Pervez Hoodbhoy, a nuclear physics scientist, participated in the founding assembly and received award
presented by the Ministry of Mujahideen Affairs in Algeria on behalf of Dr. Ahmed Eqbal. Ladies and gentlemen, in the inaugural ceremony of the founding General Assembly of the International Association of Friends of the Algerian Revolution, a speech was delivered on behalf of the Minister of Foreign Affairs and the National Community Abroad, Mr. Ahmed Attaf, expressed Algeria's recognition and appreciation for the friends of the Algerian Revolution and their valuable contribution for supporting Algeria's liberation. He particularly highlighted their well-known sacrifice for the victory of freedom and peace value in the world, emphasizing the importance of preserving and enhancing the national memory on which the President of the Republic, Mr. Abdelmajid Tebboune, pays special attention. The Foreign Minister Ahmed Attaf also valued the position of Algeria as a symbol defending just cause in the world, reaffirming its support for Palestinian cause and the issue of Western Sahara, the last colony in Africa. He emphasized his solidarity with the Palestinian and Sahrawi peoples in their just struggle for independence. The speech concluded by praising the noble goals of this association and the Ministry of Foreign Affairs' commitment to accompany this association and assist it in implementing its program and activities. In this regard, former President of Mozambique, Mr. Joaquim Chissano, was elected as the honorary president of the association, and former Algerian ambassador, Mr. Nordin Joudi, was elected as its president. The executive office of this association is composed of representatives from various regions, including the United States, Italy, Venezuela, Mauritania, Vietnam, Chile, Algeria, and Angola. Ladies and gentlemen, it's certain that there are many friends of the Algerian Revolution around the world, and some other personalities in Pakistan who have supported the Algerian Revolution. However, due to limited time, it was not possible to include all of them in one founding meeting. Therefore, the doors of the International Association of Friends of the Algerian Revolution will always remain open to many other friends from the Islamic Republic of Pakistan and beyond. This association will serve as an organization to promote awareness of the historical legacy of Friends of the Algerian Revolution located anywhere in the world. It will be a platform to express the revolutionary culture, to defend the values of freedom and peace for peoples and nations in accordance with international norms and agreements. It will also serve as a mirror that reflects the values of humanity, diversity, multilateralism, understanding, and tolerance. Algeria and Pakistan in this year 23. Algeria and Pakistan before share a long rich history of solidarity and continuous cooperation. They will also celebrate the 16th anniversary of the establishment of diplomatic relation between Algeria and Pakistan in the next October 23, which will be a significant step
in the development and enhancement of bilateral relation in various fields, particularly in investment, trade, scientific and technical cooperation for the benefit of both brotherly countries. Thank you for your kind attention and listening. Algeria and Pakistan, Zindabad. Thank you, Ambassador. Thank you very much. Thank you. Now you're welcome to stay, or you're, if you have, I know you're a very busy man, but you. If there is any witness or information or some comment. If there's any comment that anyone would like to make. Yes. It's interesting to listen and to follow and to know. I like to listen to others, not only to speak. Yes. Thank you, Ambassador. It is really very informative, and we didn't know much about the Honorable Eqbal Ahmad, though seldom I also read it in dawn about him, various articles, but not as frequently as we read about other scholars. Yes. I want you to tell us something about liberation and the salient features of liberation in your country. How did it take place and what is its background? Briefly, if you can. Sorry. About liberation, about the revolution and after. Revolution, yes. So Algeria was colonized. Algeria was colonized in 5 July 1830. We finished with her in 5 July 1962. 132 years the fight never stopped. Yes. The fight never stopped. The word or the foreigners, they know about a lot about the Algerian Revolution of 1954, the last revolution, 7 years and a half, and with 1.5 million martyrs, shaheed. Only in this period, in these 7 years, the historian, they said that Algerian number of Algerian martyrs between 8 to 10 million from the beginning of colonization to the independence. A long generation after generation, different forms of resistance by weapons, by speech, by journalism, by literature, by all religious activities, by all political, by parties, association. At the first, after a long time, we arrived to the big, great our revolution of 1st November 1955. These all parties and all religion, and all people, they participate in this great, and we arrive to fight and to not fight. We arrive to succeed and to
to succeed this great victory in 5 July 62. The historian in the in the world, they say there is 2 or 3 great big revolution in the history in the 20th century: Algerian Revolution, Vietnamian Revolution, and this is China Revolution. It's a special revolution, but Algerian and Vietnamian Revolution, the great revolution in the 20th century. Very, very expensive sacrifice, very strong and very difficult. So special for Algerian, long also with Vietnamian, and it's जी तो ख़वातीन व हज़रात, बहुत शुक्रिया आपका आने का। इकबाल अहमद के बारे में तो दुनिया जानती है। जब उनकी वफ़ात हुई तो पूरी दुनिया में अखबारात में ताज़ियती कॉलम लिखे गए। वियतनाम में, अलजायर में, फ़लस्तीन में, अमेरिका में, पाकिस्तान में भी और इंडिया में। ताज्जुब की बात यह है कि बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, लिहाजा मैं अब ये चाहूँगा कि उनकी ज़िंदगी के बारे में आपको मुख्तसरन बताऊँ। तो उनकी पैदाइश हुई कोई सन 34 के लगभग। उन्हें खुद नहीं पता था कि वो किस साल पैदा हुए। पैदाइश उनकी बिहार में हुई थी और उनके वालिद कत्ल हुए थे जब इकबाल खुद कुछ 4 साल के थे, और उन्हें वो याद है कि वो सोए हुए थे अपने वालिद के साथ, और जो साथ वाला एक ज़मींदार था जिसका झगड़ा था इनके साथ, उसने आकर इनके वालिद को कत्ल किया। खैर फिर तक़सीम का वक्त आया सन 47, तो उस वक्त वो यहाँ पहुँचे, कोई 15-16 उम्र थी उनकी। फिर उन्होंने यहाँ पढ़ाई शुरू की, एफसी कॉलेज गए। एफसी कॉलेज में उन्होंने बीए किया। उसके बाद उनको एक स्कॉलरशिप मिल गया अमेरिका जाने के लिए, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। अब वो प्रिंसटन पहुंचे तो उस वक्त उनके दिल में ये बात थी कि मुझे लड़ना है इस्तेमारियत, साम्राज्य के खिलाफ। और वो चीज़ उनके अंदर पहले से मौजूद थी। वो इसलिए कि उनके ख़ानदान के अंदर एक इनकलाबी मिजाज था। मैं ये नहीं बता सकता कि ये क्यों आया और कैसे आया, लेकिन एक मिजाज था। वो अंग्रेज़ का ज़माना था याद, और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ना था। उनके ख़ानदान में ऐसे लोग थे जो डट के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, तो वो चीज़ उनके अंदर फितरी तौर पर आ गई। अब जब वो पहुंचे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस का एक ख़ास मजमून चुना कि वो जाएंगे अलजायर, टूनिस, मराकश, और उधर की जो लेबर की तहरीक है, लेबर मूवमेंट है, उसके ऊपर वो अपनी तहकीक करेंगे। मगर ये तो एक बहाना था, मेरे ख्याल में एक बहाना था, क्योंकि उनका असल मकसद ये था कि वो जाकर वहाँ साम्राज्यत और इस्तेमारियत के खिलाफ लड़ाई लड़ें। और वो पहुँचे प्रिंसटन, उधर जो शुरू में कार्रवाई होती है उससे फारिग होकर फिर वो चले गए उधर। सबसे पहले इन्हें पेरिस जाना पड़ा, क्योंकि देखें, oh, you must rush. Yes. Thank you very much. It surprised me. I didn't think about, but inshallah, I promise that I will come back to the next time, also here for other activities. Very good. For Very cultural good. activities about Algeria and different. Yes, we speak about other things, not only about official. Because here it's not the same in Mufa or in. We change a little. We speak all time diplomacy and politics. So I am so sorry. Thank you very much for coming. Thank you for invitation. Thank you. And see you inshallah.
For journalists, yes. my assistant transmit the paper, So- and inshallah we keep touch. Yeah, Thank you we will very much. continue with the program. So thank you. नैयर आप इधर आ जाएं. हाँ, तो बात जारी रखनी है. फ्रांस, अलजायर में दो ज़बानें चलती हैं, एक अरबी है, एक फ्रेंच है, और जो उधर अहले इक़्तिदार है वो ज़्यादा फ्रेंच बोलते थे उस ज़माने, और फ्रेंच के बगैर आपका गुजारा नहीं होता. तो इकबाल चले गए पेरिस. पेरिस में अलजायर से आए हुए जो मज़दूर थे, उस ज़माने में भी थे, आज भी हैं, उनके साथ वो लग गए, उनको ऑर्गेनाइज करने में लग गए. तो पुलिस इनके पीछे पड़ गई, मजदूरों को पकड़ा, इनको भी पकड़ा, खूब मारा इकबाल को. खैर वो उधर से वो तो निकल गए, मजदूरों को अंदर कर दिया. बाद में पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ. बहरहाल उसके बाद इकबाल चले गए टूनिस. तो टूनिस वो जगह थी जहां अलजायर से भागे हुए इनकलाबी पनाह लेते थे, क्योंकि उनके पीछे फ्रांस की पुलिस हर वक्त पड़ी रहती थी. और जैसा कि इस सफ़ीर ने बताया हमें, कोई 1 मिलियन अल्जीरियंस को फ्रेंच ने मारा है. बड़ा ही ये खूनरेज इनकलाब था. तो अलजायर से आए हुए लोग जो हैं वो टूनिस में पनाह लेते थे. इकबाल ने उनको जानना शुरू किया, और फिर इस तरह से वो FLN में शमूलियत हासिल कर गए. FLN उस ज़माने की इनकलाबी तहरीक थी. जो उस ज़माने के बड़े बड़े लीडरान थे वो, अब इकबाल की एक अजीब बात थी, एक बड़ी पुरकशिश शख्सियत थी. हर एक जो है उनसे मिलना चाहता था, उनसे मशवरा करना चाहता था. और हालांकि ये नौजवान था, कोई 26 साल उम्र होगी उस वक्त, 25-26 साल उम्र थी जब वो टूनिस पहुंचे. लेकिन उधर जो FLN बन रही थी, जो इनकलाबी तहरीक जन्म ले रही थी, उसके लीडरान इकबाल के पास आते थे सलाह मशवरे के लिए, और यूं वो FLN का हिस्सा बन गए. अब जो बड़े बड़े नाम उस ज़माने के सुनने में आते हैं ना, अभी इन्होंने बिन बिल्ला का नाम लिया, जो पहला सदर था अलजायर के इनकलाब का. एक थे हुआरी बुमदियान, वो भी इकबाल के जानने वाले थे. एक थे फरहत अब्बास, एक थे सद्दी मोहम्मद जिसको बाद में फ्रैंकफर्ट में कत्ल कर दिया गया. ये सारे लोग उस वक्त फ्रांस से भागे हुए होते थे. बहरहाल इनके साथ इनकी जान पहचान हुई, और इकबाल ने फ्रांस में जाकर अलजायर की इस तहरीक की, FLN की नुमाइंदगी की. वो एक ग्रुप में शामिल थे. मगर आप सोचें कि एक नौजवान पाकिस्तान से आया हुआ, अरे यार पाकिस्तान कहाँ और अलजायर कहाँ, और ये कैसे उधर, क्या चीज़ थी, क्या जादू था इनमें कि वो उसमें हिस्सेदार बन गए. अगर आप और मैं जाते ना, हमें कोई घास नहीं डालता. उनकी शख्सियत कुछ ऐसी. खैर 62 में जब ये रेवोल्यूशन हो गया, फिर वो वापस चले गए अमेरिका, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी चले गए. उधर अपनी थीसिस जमा करा दी. वो थीसिस मेरे घर पड़ी हुई है. वो जो उसके अलग अलग सफ़े ना, बिखरे हुए सफ़े, वो मेरे पास पड़े हुए एक डब्बे के अंदर. फिर ये जब आप PhD कर लेते हैं, आपको जॉब चाहिए होती है. अब इकबाल को लोगों ने वहाँ पर पहचानना शुरू किया, और वो एक और तहरीक में अब शामिल हो गए, फ़लस्तीन की. अब फ़लस्तीन उनके दिल के नज़दीक बहुत ही उनके दिल की बात थी. अब जब वो फ़लस्तीनियों पर जुल्म की बात करते थे और पब्लिक मीटिंग्स में बात करते थे, तो उनकी वहाँ पर बड़ी मशहूरी हो गई. फिर अमेरिका का जो माहौल था उस ज़माने में, किसी हद तक आज भी है, वो ये था कि अरबों से, फ़लस्तीनियों से
ان کو پسند نہیں کرتے تھے. اسرائیل کے بڑے حامی تھے. چنانچہ جو ان کے ارباب تھے, جو جن کے ساتھ یونیورسٹی میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا, انہوں نے اقبال کو پہچان لیا کہ یہ تو فلسطینیوں کا حامی ہے, اس سے دور ہی رہا جائے. لہٰذا یہ بتا رہے ہیں, اقبال بتاتے تھے کہ جب وہ کیفیٹیریا میں میز پر بیٹھتے تھے, اور میز پہ چلیے 5-6 کرسیاں ہوتی ہیں, پتہ نہیں جتنی بھی, تو کوئی ان کے ساتھ بیٹھتا نہیں تھا. وہ کھڑا ہونا پسند کرتے تھے, وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ وہی زمانہ تھا ویتنام کی جنگ کا. اور ویتنام میں پہلے تو فرینچ تھے نا, فرینچ کو تو مار بھگایا ویتنامیز نے, پھر امریکہ وہاں گھس آیا. امریکہ نے جو ظلم کیا ویتنام کے اوپر وہ فرانس سے بھی زیادہ تھا. اوپر سے جو وہ بمباری کرتے تھے, اور جس طرح سے انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا ویتنام کے اوپر, بہت ہی ایک بھیانک دور تھا ویتنام کا. امریکہ میں ایک تحریک شروع ہوئی اس جنگ کے خلاف, اور جن لوگوں نے پہل کی, جنہوں نے یہ شروع کیا, اقبال احمد سر فہرست ہیں. اور بھی لوگ ہیں, نوم چامسکی, بیریگن برادرز, ہاورڈ زن وغیرہ وغیرہ. لیکن اقبال جو پاکستان سے آئے ہوئے تھے, آپ سوچیں کہ آپ اور میں جاتے نا کہیں پر تو ہمیں کوئی نہیں گھاس ڈالتا. ان کی کوئی ایسی خاص بات تھی, اگر آپ ان سے کبھی ملتے نا تو پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ کچھ اور ہی ہے. What is he? It's some magic. اس جادو نے ان کو ایک بہت بڑا وہاں مرکز, ایک سینٹر بنایا, سینٹر آف ریزسٹنس. پھر یہ ہوا کہ امریکہ کی حکومت چوکس ہو گئی کہ یہ بندہ جو ہے وہ تو ہمیں ہمارا بڑا نقصان کر دے گا ادھر. تو انہوں نے ان کے خلاف ایک کیس کر دیا, مقدمہ کر دیا کہ یہ بشمول 6 اور لوگ ہنری کسنجر کو اغوا کرنے کی سازش میں مبتلا ہیں, اور علاوہ اس کے کہ جو پینٹاگن ہے اس کے نیچے جو ہاٹ پائپس ہیں, جو ہاٹ واٹر سسٹم ہے, اس کو وہ دھماکے سے اڑانے کی سازش کر رہے ہیں. ان کو پھر پکڑنے کے لیے ایف بی آئی نکل پڑی. اب اقبال اس زمانے کی جو بات بتاتے تھے نا, اگر آپ سنتے تو ایسا مزہ آتا نا. اور ان کا ایک خاص طریقہ تھا سٹوری سنانے کا. ایک قصہ جو مجھے یاد ہے وہ یہ کہ وہ کسی چرچ میں گئے تھے, اور چرچز اس زمانے میں مزاحمت کے مراکز ہوتے تھے. تو ادھر ایف بی آئی کو تو پتا تھا کہ اقبال احمد وہاں پر ہونے والا ہے, تو اقبال کو بھی پتا تھا کہ ایف بی آئی مجھے وہاں سے اٹھا کر لے جائے گی. تو پہلے سے انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا کہ جب وہ سٹیج پر پہنچیں گے 2 لفظ بولیں گے, اس کے بعد بجلی بند ہو جائے گی. تو اس جیسی بجلی بند ہوئی, تھوڑی دیر بعد آ گئی. جب بجلی آئی تو اقبال غائب تھے. دیکھیں بہت سی باتیں ہیں بتانے کی, لیکن میں صرف 2-3 آپ کو اور بتاتا ہوں. ایک جو فلسطین سے متعلق ہے. اقبال یاسر عرفات کے بہت قریب تھے. شروع میں قریب تھے, جس زمانے میں وہ انقلابی جنگ لڑ رہے تھے اسرائیل کے خلاف. لیکن وہ پیلسٹائن نیشنل کونسل سے خوش نہیں تھے. ان کا خیال تھا کہ ان کے ٹیکٹکس بڑے غلط ہیں
اور اس سے فلسطین آزاد نہیں ہو سکے گا. تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اچھا میری پہلی ملاقات تو ان سے 1970 میں ہوئی, جب میں MIT میں نوجوان تھا, جب فریشمین تھا. اس وقت وہ آئے تھے, انہوں نے تقریر کی, ادھر نوم چومسکی تھا, ادھر ہاورڈ زن تھا, اور سیلوڈور لوریا, بڑے بڑے نام تھے. کوئی نوبل پرائز ونر ان کیمسٹری تھا, کوئی یہ تھا, کوئی وہ تھا. لیکن ان کی جو وہاں تقریر تھی نا, اس نے تو مجھے ہلا دیا بالکل. اور اس کے بعد پھر میری ان کے ساتھ جان پہچان ہوئی, پھر بعد میں قربت ہوئی, سب کچھ. لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ 1982 کی ہے, اور میں خود اس وقت شاہد تھا, میں موجود تھا کہ اسرائیل نے جب لبنان کے اوپر حملہ کیا تھا, اور اسرائیل کو بہانہ مل گیا تھا لیبنان کو تباہ کرنے کے لیے, بیروت کو مسمار کرنے کے لیے. اب اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ اس سے چند ہفتے پہلے اقبال ملے تھے یاسر عرفات سے, ساتھ ان کے ایڈورڈ سعید تھے, اور اقبال ہاتھ جوڑے ہوئے تھے یاسر عرفات کے سامنے کہ خدا را یہ نہ کرو کہ تم ادھر سے راکٹ چلاؤ اسرائیل کے اوپر, اسرائیل اس بہانے کے انتظار میں ہے, اس کے بعد وہ کرے گا چڑھائی لیبنان کے اوپر. ایڈورڈ سعید اور اقبال دونوں ناکام ہوئے. اقبال نے کہا کہ مجھے آپ کے کونسل کا ممبر نہیں ہونا, بس آپ خدا را یہ بات مان لیں. انکار کیا, یہ لوگ واپس آئے, اور اس کے بعد ہفتوں کے اندر اسرائیل نے فل چڑھائی کر دی. اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہم ٹی وی پر دیکھ سکتے تھے, 82 کی بات ہے. بیروت کو جس طرح سے اسرائیل نے مسمار کیا, بلاک بائی بلاک, توپوں سے, ٹینکوں سے, جہازوں سے بم گرا گرا کر, وہی ہوا جس کا اقبال کو خدشہ تھا. یہ پہلی بار ہے کہ ان کو دل کا دورہ پڑا. He died eventually in 1999. ان کی تدفین ادھر ہوئی اسلام آباد میں, جو شفا کے ساتھ قبرستان ہے, وہ بھی ہارٹ اٹیک سے ہوا. لیکن یہ پہلا ہارٹ اٹیک تھا ان کا. ان کے آنسو یوں بہہ رہے تھے. نہیں یار, باقی تم بتاؤ. مائک. ہم نے جو پہلی مرتبہ ان کے بارے میں نے جو پہلی مرتبہ سنا تھا وہ 1968 کی بات ہے, جب یہ جس کا ذکر کیا انہوں نے, ایک مقدمے کا, ہنری کسنجر کو اغوا کرنے کا اور پینٹاگون کو اڑانے کا. تو اس کے اوپر ایک ٹرائل چلا ان کا, تو ہیرسبرگ 7 کے نام سے وہ ٹرائل تھا وہ. اور میں اسٹوڈنٹ تھا یہاں پہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اولین دور میں, بالکل یونیورسٹی آف اسلام آباد کے. تو اس میں ٹائم میگزین میں میں نے نام پڑھے جب ان کے, تو حیرت ہوئی کہ ایک پاکستانی اس کے نام موجود ہے. یہ کہاں سے آ گئے بیچ میں پاکستانی, کون ہے یہ؟ خیر وہ بات تو ہو گئی ختم. اس کے بعد پھر یہ رہا وغیرہ ہو گئے. مگر یہ کہ اندازہ یہ ہوا کہ کوئی ایک بہت مضبوط شخصیت ہے. میرا رابطہ ان کے ساتھ بعد میں پھر اسی وقت ہوا جب ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی میں 1973 کے بعد ملازمت شروع کی. یہ آئے, ان سے ملاقاتیں ہوئیں وغیرہ, اور واقعی بڑی میگنیٹک پرسنالٹی تھی ان کی کہ آپ ان سے گفتگو کر سکتے تھے. وہ آپ کو اپنی پرسنالٹی کی آ میں نہیں ڈالتے تھے, بلکہ ساتھ بیٹھ کے آپ کے ساتھ اس طرح بات کرتے تھے. تو ان میں لیکن اور ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ ان بڑے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں, پبلک انٹلیکچوئلس,
نوم چومسکی، ہاورڈ زین اور برنارڈ لون اور وغیرہ وغیرہ، اور کہ یہ بہت بڑے نام تھے اس زمانے کے، اور ہم جانتے تھے کہ یہ ان میں شمار ہوتے ہیں یہ. تو ان لوگوں کی طرح ہر اس قسم کی تحریک کے اندر کہ جو جبر اور ظلم کے خلاف ہوتی ہے، تو ان میں جیسے بتایا کہ ویتنام کی تحریک کے اندر امریکہ میں ویتنام کی جنگ کے خلاف جتنی مدافعت وہاں کی عوام نے کی، اتنے اس کی کسی اور جنگ کے خلاف نہیں کی. عراق کے جنگ کے خلاف بھی کچھ لوگوں نے طرح مزاحمت کی، لیکن ویتنام کی جنگ کے اوپر جو ہوئی وہ بہت بہت بڑی تھی، اور وہ اس وجہ سے بھی ہوئی تھی کہ امریکی لاشیں بہت پہنچی تھیں. 50,000 سے زائد امریکی جو تھے وہ مارے گئے تھے، اور جب وہاں پہ لاشیں پہنچنے لگیں تو لوگوں کے اندر پھر کچھ تو نظریاتی طور پہ مخالف تھے، اور کچھ جو تھے وہ گھبرا گئے کہ یہ کون سی جنگ ہے. یہ بہت بڑی بات تھی کہ اس تحریک کے رہنماؤں میں یہ بھی شامل تھے. اور جیسے میں نے بتایا کہ ہیرزبرگ 7 کا ٹرائل چلا، کئی سال جیل میں رہے، پھر ان کو تمام مقدمے میں رہائی ملی. ہم واقف ہوئے ان کے نام سے. تو یہ ان کی پبلک انٹلیکچوئلس کی طرح یہ نیوکلیئر ایشو کے اوپر بھی بہت واضح تھے، اور سرد جنگ تھی. سرد جنگ کے اندر وہ انہوں نے وہاں کے جو کچھ بھی بحث تھی نیوکلیئر ایشوز کے اوپر سرد جنگ کے دوران روس، امریکہ اور نیوکلیئر پاورز کے درمیان، اس کو وہ بہت اچھی طرح غور سے دیکھ چکے تھے. تو اتفاق سے یہاں پہ آ کے جب وہ پاکستان میں آ کے انہوں نے دوبارہ اپنا رہنا شروع کیا، تو یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان نیوکلیئر ویپنز کے بنانے میں خاصا آگے بڑھ چکا تھا، اور یہاں کی جو اینٹی نیوکلیئر تحریک تھی اس کے اندر بھی وہ شامل ہوا. مگر وہ کوئی بہت بڑی تحریک نہیں تھی جیسی اور جگہوں پہ ہوتی ہے. پھر بھی یہ کہ پاکستان ملک گیر تحریک تھی، ان میں چھوٹے چھوٹے گروپس تھے جو شامل ہوتے تھے اور اس کے خلاف بات کرتے تھے. انہوں نے اس کے اوپر لکھا بہت، اور مجھے یاد ہے کہ 1998 میں جب ہندوستان اور پاکستان نے مئی کے مہینے میں ایٹمی دھماکے کیے اور یہ اعلان کیا کہ وہ اب خود ایٹمی طاقتیں بن چکے ہیں، تو اس وقت یہاں پہ کچھ NGOs کی طرف سے، آرگنائزیشنز کی طرف سے ایک مرگلا موٹل میں ایک بڑا کافی اچھی ایک راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن ہوئی. اس میں بہت بڑے یہاں پہ کافی بڑے نام موجود تھے. ڈاکٹر محبوب الحق بھی تھے، ایئر مارشل اصغر خان بھی تھے، اور ڈاکٹر مبشر حسن عالیہ رحمان اور وغیرہ کئی لوگ شامل تھے، بہت بڑے بڑے لوگ، ڈاکٹر ہارون احمد اور وغیرہ. تو وہ جو تھا وہ بہت انٹرسٹنگ واقعہ تھا. وہ تھا 2 جون کا واقعہ، اور 30 مئی کو ہمارا دوسرا دھماکہ ہوا تھا. تو 2 جون کو وہاں منعقد ہوئی تھی. اس میں اقبال احمد نے جو باتیں بتائیں وہ میرے ذہن میں بڑی موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو انسائٹ تھی اس بارے میں بہت اچھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب 2 ممالک جن کے درمیان تنازعات موجود ہیں، جب وہ ایسے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن حاصل کر لے اور ایک دوسرے کے لیے ایک خطرہ بن جائیں، تو اس کے اندر ان کے جو ریئیکشنز ہیں وہ اس قسم کے ہو سکتے ہیں. ان کا 4 قسم کے ان کے ریئیکشنز ہو سکتے ہیں، 4 یا 3-4 قسم کے. ان کا پہلا جو ہے وہ تو یہ ہے جس کو کہنا چاہیے دانشمندانہ ریئیکشن. وہ یہ کہ بھائی ہم نے ایک ایسا ڈیٹرنس بنا لیا ہے کہ اگر کبھی یہ ٹوٹا تو ہم ایک دوسرے کو تباہ کر لیں گے، بالکل ختم کر دیں گے، اور یہ تو اچھی صورتحال ہے نہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ تنازعات اپنے جو ہے وہ ہم اب مل بیٹھ کے اچھی طرح ان کو حل کر لیں. سب سے پہلا جو دانشمندانہ فیصلہ ہو سکتا تھا وہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم یہ تنازعات ہندوستان پاکستان کے بیچ میں ہیں ان کو بیٹھ کے حل کر لیں. تو یہ تو پتہ نہیں کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا.
اور ان کا دوسرا جو ہے وہ یہ ہوگا کہ یہ جو ہیں کہیں گے کہ ارے بھئی اب تو ہمارے پاس اتنے مضبوط ہتھیار ہیں کہ دوسرا ملک ہم سے لڑائی مول لینا برداشت نہیں کر پائے گا، لہٰذا ہم اس کی آڑ میں یہاں پہ کچوکے دیتے رہے دوسرے کو. تو ایک پراکسی وار جو ہے وہ چلاتے رہے، اور یہ پراکسی وار جو تھی یہ بڑی پاورز کے درمیان بہت طویل عرصے تک ہوتی رہی. وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے کسی اور کے کندھے پہ بندوق رکھ کے. تو وہ یہ کرتے رہیں گے، اور کرتے کرتے پھر کبھی کبھی اگر یہ بھی ہو جائے گا کہ وہ جو سرد جنگ جو ہے جو اور کچوں کے دینے والی پراکسی وار کبھی وہ قابو سے باہر ہونے لگے گی اور خطرہ ہوگا کہ کہیں بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہتھیاروں کا استعمال نہ ہو جائے، تو پھر وہ بیٹھ کے جلدی جلدی اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا بھائی ہم کنٹرول کر لیں اس کو، آگے نہ پھیلنے دیں وغیرہ وغیرہ. دوسری صورت یہ ہوگی. اور ان کا کہ تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہوگی کہ یہ جو ہیں یہ دیوانگی میں پڑ جائیں گے کہ ہم تو اب بس ناقابل تسخیر ہیں، اور پھر اس دیوانگی کے اندر کہ ہمارے جو تنازعات ہیں وہ دوسرا سنتا کیوں نہیں، اور پھر وہ ایک جنگ چھیڑ دے ایک دوسرے کے خلاف، اور وہ جنگ جو ہے وہ دونوں کو تباہ کر دے گی. تو اس پہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے نمبر 2 جو بات تھی وہ ہندوستان پاکستان کے درمیان میں کافی ہوئی. ہم نے پراکسی وارز لڑی، ہم لڑتے رہے پراکسی وارز، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے ایٹمی طاقت کے بل کے اوپر ہم نے سوچا کہ اب دوسرا ہم پہ حملہ نہیں کر سکے گا. ہم نے حملے کیے، ہم کارگل پہنچ گئے، اور کارگل کے اندر انہوں نے جب حملے کیے تو اس کے بعد پھر ہم نے کہا رہے بھائی یہ تو جنگ بہت تیز خراب ہو جائے گی، چلو جس کو ہٹ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، رفع دفع کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے انہوں نے کہا تھا. اور پھر وہی بات جو ہے وہ بعد میں یہاں پہ اس زمانے میں بھی ہوئی جب یہ انہوں نے انڈیا نے آ کے یہاں پہ حملہ کیا بالا کوٹ کے اوپر پلوامہ کے بعد، اور پھر ان کے درمیان ہوائی وہ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، جہاز ان کا گرا ان کا گرا، پتہ نہیں کس کس کے جہاز گرے پوری طرح ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن وہ ہونے کے بعد پھر یہ ہوا کہ اچھا بند کر دیں اس کو، بات کو آگے نہ بڑھنے دیں ہم. تو یہ اس وقت ہندوستان پاکستان کے درمیان وہ صورتحال ہے. اب تک وہ صورتحال نہیں پہنچی کہ جہاں وہ کہیں کہ ایسی کم تیسی اب ہم تو اب اپنے ہتھیار پورے استعمال کر لیں گے اور لڑ لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو یہ انسائٹ جو تھی ان کی ان معاملات کے اندر وہ بڑی اچھی تھی، اور ہمارے پاکستان کی تاریخ نے تو اس کو ثابت کیا اس طریقے سے. بس اس کے بعد کا ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے. وہ جو وہاں پہ اقبال نے یہ باتیں کہی تھیں تو وہاں پہ جنرل طلعت مسعود بھی تھے، وہاں پہ محبوب الحق بھی تھے. محبوب الحق نے کہا کہ یہ جو سینکشنس لگے گی آپ کے اوپر، آپ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے. طلعت مسعود نے کہا کہ نہیں، یہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ قابو سے باہر ہو جائیں گے. اور کئی لوگوں نے بہت دانشمندانہ باتیں کی. وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں خالد احمد، وہ صحافی ہیں اور ایک زمانے میں فرنٹیئر پوسٹ کے ایڈیٹر ہوتے تھے، اور کئی اور اخباروں کے بعد میں ایڈیٹر بھی رہے. تو انہوں نے ایک بہت دلچسپ پیپر پڑھا اپنا، اور انہوں نے کہا کہ میں صحافی ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے ایٹمی اسلحہ بنا دیا، اس کا اظہار کر دیا، تو اس کے اوپر پریس کیا کہتا ہے. تو انہوں نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ نکالا کہ جو انگریزی پریس ہے وہ بہت محتاط ہو کے بات کرتا ہے. اس نے بہت محتاط ہو کے بات کی، اس نے انالیسز کی، اس میں جنگوئزم نہیں تھی. لیکن جو ورنیکولر پریس تھا، یعنی اردو کا، ہندی کا، گجراتی کا، اور یہ اور وہ تمام، انہوں نے بہت سے ہندوستان میں بہت سا گجراتی پریس ہے، یہاں گجراتی ہمارے پاس بھی ورنیکولر پریس ہے. تو ان میں جو ہے جنگوئزم بہت تھا، اور بہت ایک دوسرے کو تانے دینا اور دوسرے ملک کو نیچا دکھانے کی باتیں کرنا اور اپنی طاقت کا بہت اظہار کرنا وغیرہ. یہ انہوں نے پیپر پڑھا اس کا. اچھا، یہ پیپر جب پڑھا تو اس وقت وہاں بیٹھے صحافی بہت ناراض ہوئے. ان صحافیوں میں ہمارے ایک دوست، اب دوست ہیں، وہ زمانے میں وہ ہمارے دوست نہیں ہوتے تھے، وہ بہت مشہور صحافی آج کل ہیں حامد میر.
وہ اپنا ایک اردو اخبار نکالتے تھے اور صاحب اس کے ایڈیٹر تھے. وہ بہت ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے تو اردو اخبارات کی توہین کر دی اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا ہوا یہ کہ وہ میٹنگ ختم ہوئی تو ہم اس زمانے میں پاکستان انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی چلاتے تھے. تو اس نے ایک پریس کانفرنس طے کی ہوئی تھی جہاں آج کل اسلام آباد چند منٹ جہاں پہ اسلام آباد ہوٹل آج کل ہے وہاں پہ. تو اس پریس کانفرنس میں ہم پہنچے تو ہمیں آئیے رحمان صاحب کو ہمارے ساتھ جانا تھا وہاں پہ. وہ بیمار تھے نہیں گئے. اقبال احمد ساتھ آ گئے. ہم وہاں پہنچے تو صحافی بہت بھرے ہوئے اس میں ہال میں اور بڑے غصے میں, اور جو تاب اور توڑ انہوں نے ہم پہ الزامات لگانے شروع کیے, غدار ہیں, دشمن ہیں, یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس کے اوپر اقبال احمد نے بہت کہا کہ ارے بھائی یہ اختلاف جو ہوتا ہے وہ تو قوموں کے اندر اللہ رحمت ہے, کیونکہ وہ تو اچھی بات ہے اختلاف کا ہونا, مگر ماننے کو تیار نہیں تھے. تو پھر اتنے میں جناب 15-20 لوگ جو ہیں وہ پریس کانفرنس میں آ گئے, اور ہم جو 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, 4 میں ڈاکٹر اقبال احمد, میں, پھر ڈاکٹر زرینہ سلامت, ڈاکٹر سمینہ احمد پاکستان انڈیا پیپلز فورم کی طرف سے, ہمارے پیچھے آگے کھڑے ہو گئے. ان کے پاس بڑے بڑے بینرز اور پلیک کارڈز وغیرہ لیے ہوئے, اور انہوں نے جناب نعرے لگانے شروع کر دیے. ہم کچھ دیر چپ رہے. اس کے بعد بھی جب تھوڑا سا ہم نے جواب دینا ایسی سوالوں کے جواب دینے شروع کیے, کچھ تھوڑی سی تلخی ہوئی, انہوں نے حملہ کر دیا فزیکلی. کرسیاں اٹھا کے مارنا شروع کر دی, ڈنڈے مارنا شروع کر دیا خوب, اور وہ ایک ہنگامہ مچایا. خیر بچت ہو گئی, چلے گئے باہر, ختم ہو گیا. بعد میں معلوم ہوا کہ ان تمام جو آئے تھے مارنے کے لیے, ان تمام کی ضیافت جو ہے وہ ایک ایڈیٹر صاحب نے میریٹ ہوٹل میں کی تھی. وہاں پہ ان کو خوب کھانا وانا کھلایا گیا بڑا وغیرہ وغیرہ. تو یہ عالم تھا کہ جس کے اندر اب اقبال جو تھے وہ بہت سینئر آدمی تھے, لیکن وہ اس مسئلے کے اوپر بھی یہاں جو کچھ بھی اس قسم کی جد و جہد ہوتی تھی اس کے اندر وہ ساتھ شامل ہوتے تھے. I'm sorry, میں نے وقت بہت لے لیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ خالی کرنا ہے, اس کے بعد ایک اور یہاں پر ایونٹ ہے. لیکن جو بات آپ نے کی نا بالکل ٹو دا پوائنٹ تھی. اس زمانے میں جو نیوکلیئر بم کا نشہ چڑھا ہوا تھا نا, آپ لوگ شاید نہ جانتے ہوں, لیکن اس وقت وہ خمار جو تھا, وہ جو دیوانگی تھی کہ اب تو پاکستان ایک اتنا بڑا ملک بن گیا, کوئی ہمیں میلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ نہیں سکے گا, اور لو اب IMF کے سامنے بھیک بھیک بھیک. چلیے اس بات کو چھوڑیں یار. اب آپ کی باری ہے, تھوڑا سا وقت رہ گیا, اب انہیں موقع دیا جائے. سر میرا کوشچن ہے کہ علامہ اقبال جو تھے, وہ دوسرا علامہ اقبال, اس سائنس پڑھے بغیر آئنسٹائن پہ کرٹیسزم, فلاسفی پہ بھی اس نے کرٹیسزم کیا. وہ پاکستان میں بہت پاپولر رہے, پورا چھوٹا بچہ سب کچھ جانتا ہے. لیکن یہ اقبال صاحب, حالانکہ اصل علامہ تو یہ لگ رہے, یہ کیوں اتنا گمنام ہے؟ گمنام نہیں ہے, ادھر پاکستان میں, دوسرے ملکوں میں تو ان کا بہت بڑا نام ہے, لیکن یہاں پر گمنام ہے. اور اس کی وجہ تو بالکل واضح ہوئی نا, ابھی جو بات آپ نے سنی کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی ہمیں امن چاہیے, ہمیں شانتی کا راستہ نکالنا ہے. تو اس بات کو کوئی پسند نہیں کرتا. آگے چلیں, آگے جلدی جس کو, کیونکہ صرف ہمارے پاس 5 منٹ رہ گئے. سر اقبال احمد جو کشمیر کی لڑائی میں حصہ لیا تھا, کیا یہ اس کا جنونی فیصلہ تھا یا وہ اپنے عقل سے اس نے وہ کشمیر کی لڑائی میں حصہ لیا؟ دیکھیں, ہر شخص کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے. جب اقبال پہنچے یہاں پر پاکستان میں تو ان کی عمر کوئی 14 سال تھی, 15 سال تھی, اور اس وقت ایک جوش تھا لوگوں میں کہ ہم جا کے کشمیر فتح کریں گے, تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. یہ یاد رکھیں کہ فیض بھی اسی خیال سے اس تحریک میں شامل ہوئے تھے. اور جو زمانے میں کون تھا, جنرل اکبر نے جو بغاوت شروع کی فوج کے اندر,
تو اقبال بھی اس کے زیر اثر آئے تھے. بعد میں ان کی سوچ بالکل بدل گئی کشمیر کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جو بازو کے زور سے آپ کبھی حل نہیں کر سکتے, فوج کشی سے آپ نہیں حل کر سکتے. ادھر انڈیا ہے, ادھر پاکستان ہے, جو اس وقت لائن آف کنٹرول ہے اسے رہنے دو, اسے نرم کرو. اور قصور دونوں انڈیا کا ہے اور پاکستان کا ہے. ہم نے کشمیریوں کو اس میں استعمال کیا ہے اپنی نفرت کے اظہار کے لیے. تو ہم نے یہ کشمیری موروں کی طرح بن گئے ہیں, اور اصل خرابی جو ہے وہ انڈیا میں ہے اور پاکستان میں ہے. اس مسئلے کو افہام و تفہیم کے سوا اور کوئی رستہ حل کرنے کا ہے ہی نہیں. اور سر خلدونیہ یونیورسٹی کا جو ویژن اقبال احمد نے دیا تھا, کیا وہ بن سکے گا یا کوئی ہے اس کا ویژن؟ کوئی امید نہیں ہے, لیکن خلدونیہ اسکول بنا, خلدونیہ اسکول کے بچے یہاں آتے پڑھنے کے لیے. اچھا ٹھیک, تو ہمارا وقت پورا ہو گیا. اوکے, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو فار کمنگ.